جس دن اس کا حکم ہوگا اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، زمین فنا ہو جائے گی، آسمان فنا ہو جائیں گے، ساری کائنات فنا ہو جائے گی۔ الحی القیوم زندہ ہے، ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو کبھی اونگ نہیں آتی، اس کو کبھی نیند نہیں آتی۔ تبلیغی نصاب میں فضائل اعمال میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ سننے والا سن رہا ہے، بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے، کوئی پلٹ کر کے پوچھنے والا نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تو انسان تھے، 40 سال تک کیا وہ کبھی رات میں سوئے نہیں؟ 40 سال تک کیا کریں ان کو پیشاب و پاخانہ کی حاجت نہیں پیدا ہوئی؟ میرے پیارے ساتھیوں، بزرگوں کا مقام بڑھانے کے چکر میں ہم کبھی کبھی اتنی گڑبڑ کر دیتے کہ مقام کو گرا ڈالتے ہیں۔ یہ مقام صرف اللہ کا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو کبھی اونگ نہیں آتی، اس کو کبھی نیند نہیں آتی، وہ کبھی تھکتا نہیں، اس کو کبھی آرام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، سدھارتھ نگر کے علاقے میں، سنت کبیر نگر کے علاقے میں، بستی کے علاقے میں رات میں پروگرام کیا، رات میں کار سے آیا، پروگرام کیا، 12 بجے رات میں چلا، صبح 6 بجے 7 بجے بنارس پہنچا، ڈائریکٹ مدرسے میں پہنچا۔ اب بچوں کو پڑھانا بھی ہے، اب رات بھر کا آدمی جگا ہوا ہے، اپنی نیند کو کنٹرول کر کے کیسے کیسے دوپہر 1 بجے تک پڑھایا بچوں کو، اس کے بعد گھر آ کر کے بے حال ہو کر کے سونا پڑتا ہے۔ ہمیں نیند کی ضرورت ہے، 2-4 دن ہمیں نیند نہ ملے ہم اپنا دماغ کا کنٹرول کھو دیں گے، اپنا ہوش و حواس کھو دیں گے۔ ہم انسان ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم کمزور ہیں۔ اللہ کمزوری سے پاک ہے، اللہ عیب سے پاک ہے، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سارا اختیار اللہ کا ہے۔ تم نے یہ مقام کسی اور کو دے دیا تو اللہ کی اس سے بڑھ کے توہین کیا ہوگی؟ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے، یہ اللہ کی توہین نہیں ہے، یہ اللہ کی توہین نہیں ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ اللہ کی توہین نہیں ہے۔ حاجیو کعبہ تو دیکھ آئے، آؤ کعبے کا کعبہ دیکھ لو، یہ اللہ کی توہین نہیں ہے میرے بھائیوں۔ کبھی نعت کے نام پہ، کبھی بزرگوں کی منقبت کے نام پہ، کبھی ولیوں کے مقام کے نام پہ مسلمان کتنی بار اللہ کی توہین کرتا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس کسی کی سفارش کر سکے اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر؟ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بات کر سکے؟ یہاں تو کہا جاتا ہے فلاں پیر صاحب نے ایک طرف سلام پھیرا، اتنے لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے، ایک طرف سلام پھیرا، اتنے لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ ایسے تو پیر موجود ہے دنیا میں، اتنے بڑے بڑے پیر ہیں کہ کہتے ہیں کہ صاحب ان کے مرید تو منکر نکیر عذاب دینے کی بات کرتا ہے، تو منکر نکیر کو خالی اتنا بول دیتے ہیں ہم فلانے کے مرید ہیں، اب منکر نکیر ڈر جاتے نہیں، اس کو ٹچ نہیں کرنا۔ یعنی قبر میں بھی آپ کی اپنی منمانی چل رہی ہے، قیامت کے دن بھی آپ کی منمانی چلے گی۔ اور میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ تم نے اللہ کو مذاق بنا کے رکھا ہے؟ ارے کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بات کر سکے؟ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، اللہ کی بارگاہ میں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں۔ ہمارے نبی بھی کب بات کریں گے؟ جب ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اور ہمارے نبی پہلے اللہ کے عرش کے آگے سجدے میں گریں گے اور اللہ کی ایسی تعریف کریں گے کہ ویسی تعریف کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی، تب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا یا محمد ارفع راسک سل توتا اشفا تشفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب سر اٹھائیے، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بات بھی نہیں کرتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم،
अल्लाह अपने बंदों की आगे की बातों को भी जानता है और पीछे की बातों को भी जानता है। वो पास्ट भी जानता है, वो फ्यूचर भी जानता है, वो भविष्य भी जानता है, वो पीछे की बातों को भी जानता है। यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। और बंदे अल्लाह के बारे में उतना ही जानते जितना अल्लाह ने बताया है, जितना अल्लाह चाहता है बंदे उतना ही जानते हैं। वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, और अल्लाह की कुर्सी जमीन व आसमान को घेरे हुए है। अल्लाह की कुर्सी, अब कुर्सी के ऊपर, कुर्सी से बड़ा अर्श है। अब सोचो कुर्सी का मकाम यह है कि कुर्सी जमीन व आसमान को घेरे हुए है, तो कुर्सी कितनी बड़ी होगी, कुर्सी से अर्श कितना बड़ा होगा, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारे तसव्वुर के भी बाहर की चीज है मेरे प्यारे साथियों। वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, उसकी कुर्सी ने आसमान और जमीन को घेर के रखा है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और आसमानों और जमीन की हिफाजत अल्लाह को थकाती नहीं है, अल्लाह को परेशान नहीं करती है। वहुवल अलीयुल अज़ीम, और अल्लाह बुलंद है और अजमत वाला है। ये आयतल कुर्सी है। तौहीद को समझना तो आयतल कुर्सी को एक बार जरूर जाके समझ लेना पड़ेगा। सूरह फातिहा हो गई, आयतल कुर्सी। अच्छा, आयतल कुर्सी के बाद वाली आयत भी जरा उसको भी देखिएगा। फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा। जो तागूत का इनकार करे और अल्लाह के ऊपर ईमान लाए, उसी ने मजबूत कड़े को पकड़ लिया। पता ये चला कि तौहीद का मतलब सिर्फ अल्लाह की इबादत करना नहीं है, तौहीद का मतलब ये भी है कि गैरुल्लाह का इनकार किया जाए। तौहीद का मतलब ये है आप अल्लाह की इबादत के इकरार के साथ साथ ये भी इकरार करें कि गैरुल्लाह कोई भी इबादत के लायक नहीं है, न कोई वली है, न कोई नबी है, न कोई पीर है, न हजर है, न शजर है। जब तक आप गैरुल्लाह का इनकार न करें तब तक आपकी तौहीद मुकम्मल नहीं हो सकती। तो तौहीद का मतलब कुछ थोड़ा बहुत तो कुड़वा वालों समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा। सूरह फातिहा को समझ लिया आपने, आयतल कुर्सी को समझ लिया। अब तीसरी चीज, वो भी बहुत सिंपल है और हमें याद भी होगी। चलो ये भी पूछ लेता हूं, कौन सी सूरत है जो कुरान का 1/3 है? कोई बताए। 1/3 कुरान के बराबर कौन सी सूरत है? नौजवानों बताओ भाई। अब ये पूछने की साहब आईपीएल में टॉप पर कौन सी टीम चली, फौरन जवाब मिल जाएगा है? भाई आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो जवाब आप दे देंगे। दीन में इंटरेस्ट कहाँ है मेरे भाई? दीन में कहाँ इंटरेस्ट है? कुरान की कौन सी सूरत है जो 1/3 कुरान के बराबर है? सूरतुल इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह समद है। समद का मतलब यह है सबको उसकी जरूरत पड़े, उसको किसी की जरूरत न पड़े। अल्लाह वो है सबको उसकी जरूरत पड़ेगी, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज हैं। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम सब के सब अल्लाह के फकीर हो, अल्लाह के मोहताज हो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, अल्लाह की जात अकेली है जो बेनियाज है, जो काबिले तारीफ है। ऐ लोगो तुम अल्लाह के फकीर और मोहताज हो। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, वो किसी का बेटा, उसका कोई बेटा नहीं। वलम यूलद, वो किसी का बेटा नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसके इक्वल नहीं, कोई उसके बराबर नहीं, कोई उसके समकक्ष नहीं, कोई उसके बराबर नहीं। ये सूरह इखलास है, कुरान की आखिरी पारे की ये सूरत है, हमें याद भी होगी। ये 3 चीजों को मेरे भाइयों अपने जहन में रखिए, तौहीद का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। अब तौहीद का फायदा समझ लीजिए। तौहीद का फायदा क्या है? जन्नत नहीं मिलने वाली है तौहीद के बगैर। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, कलमे तौहीद पढ़ेगा, जो तौहीद पर कायम रहेगा वो जन्नत में दाखिल होगा, वही जन्नत में जाएगा। इस कलमे के बगैर आप जन्नत में नहीं जा सकते। मेरे भाइयों, नबी के दौर में कितनी जंगें लड़ी गई, कितनी जंगें लड़ी गई। वो क्यों लड़ी? इसी तौहीद की बुनियाद पर लड़ी गई। जो तौहीद का मानने वाला था वो नबी के साथ था, जो तौहीद का इनकार करने वाला था वो सामने वाले खेमे में था।
اللہ نے جنت بنائی، جہنم بنائی، کیوں بنائی؟ اسی توحید کی بنیاد پر بنائی۔ جو توحید کا اقرار کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو توحید کا انکار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی کی بنیاد پر لوگوں کی عزت، لوگوں کی جان، لوگوں کی مال محفوظ ہو گئی۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، جو توحید میں آ گیا، اب مسلمانوں کے علاقے میں، مسلمانوں کی بستی میں اب وہ اس کی جان، مال، عزت، آبرو سب کا آپ کو اس کا لحاظ کرنا، اس کا احترام کرنا ہے۔ اس توحید نے اس ایمانی رشتے میں ہم کو بانٹ دیا۔ جو توحید پر آ گیا وہ ہمارا ایمانی بھائی۔ اور یہ بھی سن لیجئے، یہ توحید ہی سارے نبیوں کا کامن میسج ہے۔ سارے نبی توحید لے کر آئے، ان کی شریعتیں الگ تھی، ان کے عبادت کے طریقے الگ تھے، مگر سب کا کامن میسج کیا تھا؟ عقیدہ ایک تھا، بنیاد ایک تھی، اصول ایک تھا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا، یہی حکم دے کر کے بھیجا، ایک اللہ کی عبادت کرنا اور طاغوت سے بچنا، غیر اللہ کی عبادت سے بچنا۔ اچھا، توحید والا جو ہوتا ہے نا وہ بزدل نہیں ہوتا، توحید والا بزدل نہیں ہوتا۔ توحید اپنا لو، بزدلی کی چادر آٹومیٹک ہٹ جائے گی۔ وہ جو بزدلی کی چادر چھائی ہوئی ہے، یہ دماغوں پر جو کمزوری چھائی ہوئی ہے، اللہ کی قسم یہ توحید سے دوری کا نتیجہ ہے۔ میرے نبی کے صحابہ سے بڑا بہادر کون تھا؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ جب میرے نبی کے صحابہ سے کہا گیا بہت بڑا لشکر آیا ہوا ہے تم سے لڑنے کے لیے، ان سے ڈر جاؤ، تو صحابہ ڈرے نہیں۔ فزادهم ایمانا، صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر کے صحابہ نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ بہترین مددگار ہے۔ توحید بہادر بناتی ہے میرے پیارے ساتھ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں دانت ٹوٹ گیا، آپ کے چہرہ زخمی ہو گیا، مگر میدان چھوڑ کے آپ ہٹے نہیں۔ بہادری تھی آپ کی، توحید کی برکت تھی میرے ساتھ۔ توحید آپ کو بزدلی سے بچاتی ہے، یہی توحید تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ایسی آگ کہ پورا قبیلہ جلایا جا سکتا تھا، پورا خاندان جلایا جا سکتا تھا۔ ایسی آگ میں اکیلے ابراہیم کو ڈالا جا رہا ہے۔ ابراہیم کے بدن سے کپڑے بھی اتار لیے گئے تاکہ آگ زیادہ جلدی ان کے بدن کو جلا دے۔ اور جب آگ میں ڈالا جانے لگا، اے ابراہیم تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیرے صبر و استقامت کا کیا کہنا، تیری توحید کا کیا کہنا؟ ابراہیم کی زبان پر بس ایک ہی جملہ تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ میرے لیے کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے، بہترین مددگار ہے۔ ابراہیم توحید پر قائم رہے، اور جب آگ میں ڈالے گئے اللہ نے بارش نہیں برسائی، اللہ نے ہوا نہیں چلائی، اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ میرے عزیزوں، توحید کو اپنا لو، بہادر بن جاؤ گے۔ توحید ہمارے دل کو سکون دیتی ہے۔ فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء۔ اللہ جس کو توحید دیتا ہے اس کے سینے کو وسیع کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، اور اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ توحید آپ کے سینے کو کشادہ کرتی ہے، آپ کو سکون عطا کرتی ہے۔ توحید دنیا میں امن و شانتی پیدا کرتی ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو توحید والے ہیں انہی کو دنیا میں بھی امن اور چین ملے گا اور آخرت میں بھی امن اور چین ملے گا۔ اے مسلمان، تو اگر اللہ کی مدد چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ تیرے اوپر اللہ کی مدد آ جائے، توحید کو اپنا لے، ایمان کو اپنا لے، شرک سے اپنے دامن کو بچا لے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم
سورہ نور کی آیت ہے 55 نمبر کی آیت. اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو, اللہ کا وعدہ ہے اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا, اللہ تم کو زمین میں خلیفہ بنائے گا, اللہ تمہارے دین کو غالب کرے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اللہ تم کو دنیا میں امن اور چین دے گا. شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, ایک اللہ کی عبادت کرتے رہنا, اللہ کے ساتھ تم شرک مت کرنا. توحید پر قائم رہو گے میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کی مدد بھی آپ کے اوپر آئے. توحید پر چلنے والا رمضان گزرنے کے بعد نماز نہیں چھوڑ دیتا, تراویح پڑھنے کے بعد یہ نہیں سمجھنے لگتا کہ صاحب ہم تو کنفرم جنتی ہو گئے. نہیں, توحید پر چلنے والا نیکی کر کے بھی ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے. ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. جو توحید والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, نیکی کے کام کرتے ہیں, پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کی نیکی اللہ تعالیٰ کیا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. وہ نیکی کے قبول ہونے کے بارے میں ڈرتے رہتے ہیں میرے ساتھ. توحید اگر آپ کی پکی ہوگی, آپ کی تنہائی گناہوں سے آلودہ نہیں ہوگی میرے ساتھ. توحید کی کمزوری ہوگی تو انسان تنہائی کو گناہوں سے بھرے گا, توحید پکی ہوگی تو انسان تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے گا. اللہ نے فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ, یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں اللہ سے نہیں شرماتے. وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول, اے منافقو جب تم اسلام کے خلاف چالیں چلتے ہو, اللہ کو ساری خبر ہے, جو تم راتوں میں بیٹھ کر کے پلاننگ کرتے ہو اللہ کو خوب خبر ہے, اللہ کو سب پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو ڈر انسان کے دل میں ہوگا تو تنہائی میں وہ گناہوں سے بچے گا میرے پیارے ساتھی. کیا بات ہے بھائی, کیوں؟ تو توحید جو ہوتی ہے وہ آپ کو تنہائی کے گناہوں سے بھی بچاتی ہے میرے پیارے ساتھی. توحید اگر مضبوط ہے انسان لالچ سے بچے گا, قناعت ہوگی اس کے اندر, کیونکہ جس کی توحید پکی ہے اسے معلوم ہے میرے حصے کی روزی کوئی مائی کا لال چھین نہیں سکتا, میرے مقدر کی عزت کوئی لے نہیں سکتا, میرے مقدر کی روزی کوئی لے نہیں سکتا. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ روزی کو جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور روزی کو جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. روزی آپ کے ٹیلنٹ سے نہیں ملتی, معاف کیجیے گا. دنیا میں بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, رکشہ چلا رہے ہیں, ٹوٹو چلا رہے ہیں اور جو ہے مزدوری کا کام کر رہے, بڑے جاہل اور انگوٹھا چھاپ لوگ بلڈنگوں میں عیش کر رہے ہیں. حضرت علی کا ایک شعر ہے, بڑا پیارا شعر ہے, کہتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم. حضرت علی بہت یعنی پیسے والے نہیں تھے, غریب آدمی تھے. کہتے ہیں اے اللہ تیری تقدیر سے ہم راضی ہیں, تو نے جو تقدیر دیا ہم راضی ہیں, ہمیں علم ملا جاہلوں کو مال ملا, جاہل مال پر خوش ہم علم پر خوش. تو آپ کے مقدر میں جتنا مال ہے وہ تو ملے گا, اس لیے جو توحید والا ہوگا وہ حسد نہیں کرے گا, وہ جلن نہیں کرے گا, وہ کسی دوسرے کی دولت دیکھ کر کڑے گا نہیں, جلے گا نہیں, مرے گا نہیں, وہ یہ عقیدہ رکھے گا کہ نہیں صاحب میرے مقدر کی جو روزی ہے وہ مجھ کو مل کر. توحید والا استقامت والا رہے گا, دین پر ڈٹا رہے گا. یہ ہماری مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, نیوز آتی ہے, اخبار میں آتا ہے, کوئی نشاط بانو نشا سنگھ بن گئی, کوئی مسلمان عائشہ نام کی لڑکی پوجا بن گئی, خبریں آتی ہیں میڈیا میں. میڈیا والے تو مسالہ تلاش کرتے ہیں, ان کو ایسی خبریں اچھی لگتی ہیں. مگر یاد رکھیے توحید اگر پکی ہوگی تو کوئی مسلمان لڑکی کبھی اسلام کا دامن چھوڑ نہیں سکتی. مر جائے گی, کٹ جائے گی, مگر ایمان نہیں چھوڑے گی, اسلام نہیں چھوڑے گی. حضرت سمیہ کو دیکھو, اسلام کی راہ میں پہلا خون بہانے والی خاتون حضرت سمیہ ہے. جوان بیٹے کے سامنے ان کے بدن کا کپڑا اتار دیا گیا. عمار کی ماں ہے, یہ حضرت عمار کی ماں ہے, یاسر کی بیوی ہے سمیہ بنت خیاط. کپڑا اتار دیا گیا جوان بیٹے کے سامنے بوڑھی ماں کا.
اور ابو جہل نے کہا کہ اے سمیہ محمد کے دین کا انکار کر دے، ہم تجھے تکلیف دینا بند کر دیں گے۔ سمیہ اپنی توحید سے پیچھے نہیں ہٹی، اپنے نبی کے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹی، جان دے دی۔ بڑی بے دردی سے ابو جہل نے شہید کر دیا، سمیہ نے جان دے دی، مگر توحید سے سمجھوتا نہیں کیا میرے پیارے سے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ میرے وہ بندے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جم گئے، ڈٹ گئے، ان کے مرنے کے بعد فرشتے آتے ہیں اور کہتے تم گھبراؤ نہیں، تم ڈرو نہیں، ہم تمہارے ساتھ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو ایمان اور توحید اگر پکا ہو میرے بھائیوں تو استقامت پیدا ہو۔ یہ ہماری تقریر کا ایک پوائنٹ تھا۔ اب آئیے تقریر کے دوسرے پوائنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ شرک کے نقصانات کیا ہیں؟ توحید کا اپوزٹ شرک ہے۔ توحید کا مطلب صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، شرک کا مطلب اللہ کی عبادت میں ملاوٹ کرنا۔ توحید کا مطلب اللہ ہی کو رب ماننا، شرک کا مطلب اللہ کے رب ربوبیت میں کسی اور کو بھی پارٹنر ماننا، کسی اور کو بھی شریک ماننا۔ شرک کا نقصان کیا ہے؟ شرک کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ شرک کرنے والا اگر مر گیا اسی حال میں تو اس کی مغفرت امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ مشرک کی مغفرت اللہ کیا نہیں ہوگی؟ اللہ نے یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ قرآن میں اگر کوئی بات بول دے تو وہ پتھر کی لکیر ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا، مشرک کے لیے جنت حرام ہے۔ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو شرک کرے گا اس کے اوپر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم اور ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ مشرک اس کی کوئی نیکی اللہ کے قبول نہیں ہوگی۔ هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ۔ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، بہت عمل کر کے آئیں گے، بہت نماز پڑھ کے آئیں گے، بہت نیکی کر کے آئیں گے، نیکی کر کے تھک گئے ہوں گے، تسلا نارن حامیہ، مگر وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ کیوں؟ ان کے پاس توحید نہیں ہوگی، وہ شرک کے گناہوں میں لت پت ہوں گے میرے ساتھ۔ اور کان کھول کر کے سن لو، مشرک کے لیے اس سے بڑھ کے تکلیف کی بات کیا ہوگا؟ جو شرک کی حالت میں مر گیا اس کی مغفرت بھی نہیں ہوگی اور ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے، دعا نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ ان کا باپ مشرک تھا، باپ کے لیے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اے ابا جان میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ۔ اے میرے بندو، ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو مغفرت کی دعا کی تھی، انہوں نے بس ایک وعدہ اپنے باپ سے کیا تھا، اس وعدے کو نبھا رہے تھے۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ جب کلیئر ہو گیا کہ میرا باپ مشرک ہے، اللہ کا دشمن ہے، ابراہیم نے رجوع کر لیا اور برات کا اظہار کر لیا۔ پتہ یہ چلا کہ سگا باپ بھی اگر شرک کی حالت میں مر جائے، بیٹا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا، بیٹا اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا علی مشکل کشا کا نعرہ لگانے والا بھی یہی پڑھتا ہے نماز کے اندر، یا خواجہ غریب نواز کا نعرہ لگانے والا بھی نماز کے اندر یہی آیت پڑھتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنے والا بھی یہی نعرہ، یہی آیت پڑھتا ہے سورہ فاتحہ کے اندر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہائے ہائے، اس سے کلیئر توحید کہاں ملے گی میرے بھائی؟
इस तौहीद, इस एक आयत ने शिर्क के सारे दिलों को गिरा दिया, शिर्क के सारे अड्डों को गिरा दिया, सारे नारों को बातिल करार दे दिया। जब तू ये कहता है ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, ये 11वीं की बिरयानी कहां से आ गई, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से बकरा कहां से ज़बा हो गया, ये किसी वली के नाम पर तूने जानवर कैसे ज़बा कर दिया। जब तूने व इय्याका नस्तईन का ऐलान कर दिया तो अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा कैसे बन गया, कोई दाता कैसे बन गया, कोई दस्तगीर कैसे बन गया। तू झूठा है, तू मक्कार है। अगर तू इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन भी कहता है और तू 11वीं भी मनाता है, तू शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर मन्नतें भी मानता है, तू मज़ारों पे जाके सजदे भी करता है, तुझसे बड़ा झूठा कोई नहीं मुसलमान। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। गौर कीजिए, सूरह फातिहा पूरी, आप पूछे तौहीद कहाँ है, मैं सिर्फ सूरह फातिहा आपको पढ़ के सुना देता हूँ, इसको समझ लो, तौहीद समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह इसी तौहीद के रास्ते पर हमको कायम रखना, इसी पर चलने की तौफीक देना। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह यही तौहीद का रास्ता तो तेरे नबियों का रास्ता है, ये तो शहीदों का रास्ता है, ये वलियों का रास्ता है, ये सिद्दीकीन का रास्ता है। ओ लोगों जो हमको ताना मारते हो हम वलियों को नहीं मानते, अरे हम तो सूरह फातिहा में अल्लाह से दुआ करते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह तू हमें उनके रास्ते पर चला जो वलियों का रास्ता है, जो नबियों का रास्ता है। हम तो वलियों के रास्ते पे चलने की दुआ करते हैं। वलियों नहीं था, कब्रों का रास्ता नहीं था, बिदात का रास्ता नहीं था, नबियों का रास्ता, वलियों का रास्ता, सिद्दीकीन का रास्ता, शुहदा का रास्ता, कौन सा रास्ता था, तौहीद का रास्ता था। हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते पर तू मत चला जिनके ऊपर तेरा गजब आया और जो गुमराह हुए। तौहीद को समझना है, सूरह फातिहा को आपने समझ। अब आइए कुरान का तीसरा पारा खोलते हैं, आयतुल कुर्सी जो कुरान की सबसे अजीम आयत है। हजरत उबई बिन काब से अल्लाह के नबी ने पूछा क्या है उबई बिन काब, कुरान की सबसे अजीम आयत कौन सी है? उन्होंने कहा आयतुल कुर्सी है। अल्लाह के नबी ने उनके सीने पर शाबाशी देते हुए कहा कि ऐ अबुल मुंज़िर तेरा इल्म तुझे मुबारक हो, वाकई में कुरान की सबसे अजीम आयत आयतुल कुर्सी है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों को आयतुल कुर्सी याद है? जरा हाथ उठाओ तो, बगैर शर्माए, बगैर हिचकिचाहट के हाथ उठाओ। जिनको आयतुल कुर्सी याद है वो हाथ उठाना। देखो हमारे नौजवान नहीं हाथ उठा रहे, अल्लाह माफ करे। आयतुल कुर्सी याद नहीं है। आयतुल कुर्सी वो आयत है, हम लोग वो कराते हैं ना, बीमा कराते हैं। आजकल बीमा लोग करवाते, लाइफ इंश्योरेंस हम लोग करवाते हैं, मतलब ये मत समझिए मौलाना साहब करवाते हैं। मैं आवाम की बात कर रहा हूं कि लोग बीमा करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? साहब प्रोटेक्शन के लिए। लड़का है, लड़की है, कुछ हो जाए तो हमारे बच्चों को बड़ा अमाउंट मिल जाए, लोग बीमा करवाते हैं। आप अगर चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपका इंश्योरेंस कर दे तो रात में आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करो मेरे साथ। रात भर अल्लाह ताला की तरफ से एक हिफाजत करने वाला हिफाजत करता रहेगा। अगर आप आयतुल कुर्सी पढ़ के सोगे कोई शैतान आपके करीब नहीं आएगा, आप अगर आयतुल कुर्सी पढ़ के सोएंगे। मगर हमें तो शॉर्टकट चाहिए, हमें शैतान भगाना है। मौलवी साहब तावीज दे दीजिए, मौलवी साहब कुछ लिख के दे दीजिए, घर में लटका दें। और मौलवी भी बड़े होशियार हैं, तावीज बांटने वाले मौलवी। ये ले जा, इसको घोल के पी जा, इसको गले में लटका ले, ये जाके अपनी जमीन पे गाड़ दे, अपने घर में गाड़ दे। ये नुस्खे बताए जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये शॉर्टकट तुझे किसने बताया? आपने नबी से पूछ, तेरे नबी ने तुझको शैतान भगाने का तरीका बताया। आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जा, कोई शैतान तेरे करीब नहीं आएगा। इतनी पावरफुल है ये आयत। आओ जरा इस आयत पर गौर करते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल हई, वो जिंदा है। अच्छा, जिंदा तो हम भी हैं, जिंदा हम भी है, जिंदा अल्लाह भी है। मगर हमारी जिंदगी और अल्लाह की जिंदगी में बहुत फर्क है। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और हम इसलिए जिंदा हैं कि अल्लाह ने जिंदगी दी है। हमारी जिंदगी अल्लाह की दी हुई है। अल्लाह की जिंदगी जाती जिंदगी है, अल्लाह की जिंदगी किसी की दी हुई नहीं है। हमारी जिंदगी तो खतरे पे चल रही है। हम लोग कार में सफर करते हैं, कब कौन सा एक्सीडेंट हो जाए नहीं मालूम।
ट्रेन में जा रहे कब कौन सी हादसा हो जाए, प्लेन में जा रहे कब क्या हो जाए नहीं मालूम। अभी हमारे एक दोस्त आए हैं वहाँ मसड़ा से, अंबेडकर नगर से, टांडा से, उनके यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया रमजान में। ड्राइवर ने गाड़ी की ब्रेक दबाने के बजाय एक्सीलेटर दबा दिया, गाड़ी उनके बच्चे के पैर पे चढ़ गई, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। कब कौन सा एक्सीडेंट हो जाए हम नहीं जानते। हमारी तो जिंदगी खतरे में चलती है, हमें तो मालूम भी नहीं कि हम कब मर जाएंगे। अल्लाह की जिंदगी ऐसी नहीं है मेरे प्यारे। अल हई, अल्लाह जिंदा है। अल कय्यूम, और अल्लाह कय्यूम है। सारी कायनात उसी के दम से कायम है।